السلام علیکم دوستو، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو، بابا جانی، ابو جی، پاپا جانی، دوست، محافظ، سایہ کہوں یا زندگی کہوں، کس نام سے پکاروں، کن الفاظ میں پکاروں؟ انگریزی، اردو، فارسی، بلکہ تمام زبانوں میں ایسا کوئی لفظ موجود ہی نہیں جس کو استعمال کر کے باپ کی ہستی کو بیان کیا جا سکے یا باپ کے مکمل روپ کی عکاسی ہو سکے۔ بھلا کیسے ممکن ہے کہ کل کائنات کو کسی ایک یا چند الفاظوں میں سمیٹ لیا جائے؟ باپ کو محبت میں سمیٹوں تو احساس کہاں جائے؟ احساس میں سمیٹوں تو احسان کہاں جائے؟ احسان میں سمیٹوں تو شفقت کہاں جائے؟ شفقت میں سمیٹوں تو محافظ کہاں جائے؟ محافظ میں بیان کروں تو سایہ کہاں جائے؟ سائے میں سمیٹ لوں تو چاہت کہاں جائے؟ چاہت میں سمیٹوں تو رحمت کہاں جائے؟ کس لفظ میں کس طرح بیان کروں اس ہستی کو جو سراپائے رحمت بھی ہے، محبت بھی، محافظ بھی، اور ہماری زندگی کی موجودگی کی وجہ بھی؟ مرد تو پیدا ہوتے ہی مرد ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ کمانے کی فکر بھی لاحق ہوتی ہے، ذمہ داری کا احساس بھی پیدا ہو جاتا ہے، مگر باپ بنتے ہی یہ مرد کوئی اور مخلوق بن جاتی ہے جسے نہ اپنی فکر، نہ اپنے لیے کوئی چاہت، نہ اپنی کوئی خواہش کی پرواہ، صرف کچھ فکر رہتی ہے تو اولاد کی خوشیوں کی، ان کے سکون کی، ان کی زندگی سنوارنے کی۔ بچوں کی خوشیوں اور زندگی سنوارنے کے لیے اپنی جان لٹانے والے باپ کو اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے ہوتا، صرف کوئی طلب ہوتی ہے تو اتنی کہ وہ اپنی اولاد کو بہتر معیار زندگی دے سکے اور اولاد کو معاشی، اخلاقی اور سماجی طور پر ایک کامیاب انسان بنا سکے۔ جی ہاں دوستو، یہ باپ کا رشتہ ہے۔ آج کی ویڈیو میں اسی موضوع پر بات کریں گے اور اس سے جڑا ایک واقعہ آپ کو سنائیں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں بلیو نیٹ ورک، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دوستو، باپ ایک مقدس محافظ بن کر اپنی جان کی بازی لگا کر بھی اولاد کی حفاظت کرتا ہے۔ کیسی صفت رکھی ہے قدرت نے باپ کے روپ میں، مرد میں، جو اپنی سانس تک اولاد کی سانسوں میں شامل کر کے اس کی زندگی بڑھانے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ گلیوں میں کڑی دھوپ میں چھابڑی فروش، مزدور، کمہار، موچی، غبارے بیچنے والے، دربان اور ہر طرح کا کام کرنے والی یہ ہستیاں ملازم نہیں بلکہ باپ ہیں، جن کو کسی نہ کسی طرح اپنی اولاد کی ضرورتیں پوری کرنی ہیں۔ سارا دن رات، سردی، گرمی، ہر موسم، ہر تکلیف، ہر دکھ اور پریشانی کے باوجود یہ باپ نامی ہستیاں سڑکوں پر، بازاروں میں، دفتروں میں، ہر جگہ لوگوں کی باتیں سنتے، تانے سنتے بے عزت ہوتے ہیں، مگر وہ مسلسل کام جاری رکھتے ہیں مرتے دم تک، کیونکہ ان کو اپنی اولاد کی ضروریات پوری کرنی ہیں۔ جس لمحے اولاد گھر میں سکون کر رہی ہوتی ہے، عمدہ لباس پہنے بہترین سکول اور کالجز میں پڑھ رہی ہوتی ہے، یا عمدہ کھانا کھا رہی ہوتی ہے، اسی لمحے یہ باپ کو آفیسر گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، یا لوگ باتیں سنا رہے ہوتے ہیں، ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، اور اس لمحے ایک انسان ہونے کی حیثیت سے جواب دینے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود بھی خاموش رہنے والا مرد صرف ایک باپ ہی ہوتا ہے، جس کو لوگوں کے تانے اور گالیاں اور ذلت محسوس ہوتے ہوئے بھی خاموش رہنا ہے، کیونکہ اس کو اپنی اولاد کے لیے ہر صورت کمانا ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ باپ کا رشتہ ہے۔ دوستو، ایک آدمی تھا جس کے پاس مال و دولت اور اولاد کی کوئی کمی نہیں تھی، وہ ہر طرح سے خوشحال تھا۔ اس کی زندگی ہی میں اس کی ساری اولاد کی شادیاں ہو گئی تھیں، بیٹیاں شادی کے بعد سسرال جا کر بس گئیں اور بیٹے شادی کے بعد بیویوں کو ساتھ لے کر الگ الگ مکانوں میں رہنے لگے۔ اب گھر میں صرف بوڑھے ماں باپ رہ گئے، ان کی خدمت کے لیے ایک ڈرائیور اور ایک نوکرانی گھر میں موجود تھی۔ بچوں کا معمول تھا کہ چھٹی کے دن زیادہ تر وقت اپنے والدین کے پاس ہی گزارتے۔ اس طرح بوڑھے والدین کو کوئی خاص تنہائی محسوس نہیں ہوتی تھی، انہیں نواسا نواسیوں، پوتا پوتیوں کو گاہے بگاہے دیکھنے اور ان کے ساتھ خوش کلامی کا موقع مل جاتا تھا۔ لیکن چند برس کے بعد ماں کا انتقال ہو گیا اور گھر میں باپ اکیلا رہ گیا۔
چنانچہ اس نے بڑے بیٹے کے سامنے تجویز رکھی کہ میں تنہا اس گھر میں نہیں رہنا چاہتا، اس لیے اب میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ بیٹے نے باپ کی خواہش بخوشی قبول کی اور بوڑھے والد کو لے کر گھر روانہ ہو گیا۔ گھر میں اس نے ایک کمرے کی اچھی طرح صفائی کرائی اور اسے اپنے والد کے لیے وقف کر دیا۔ باپ کی خدمت میں اس نے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ جب بھی ڈیوٹی سے آتا باپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوتا اور خیریت دریافت کرتا، مگر یہ سلسلہ زیادہ دن تک نہ چل سکا۔ اس کی بیوی سسر کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتی تھی۔ اس کا شوہر شام کو آفس سے تھکا ہارا گھر آتا تو وہ اس کے بوڑھے باپ کے خلاف شکایات کا ڈھیر لے کر بیٹھ جاتی۔ ایک دن اس نے شوہر کے سامنے بلا جھجک کہہ دیا، اب اس گھر میں میں رہوں گی یا پھر تمہارا باپ۔ یہ سنتے ہی شوہر کے کان کھڑے ہو گئے۔ اسے اپنی بیوی سے بہت محبت تھی۔ اس نے بیوی کو کافی سمجھایا بجھایا۔ بہت بحث کے بعد آخرکار دونوں میاں بیوی میں اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ بوڑھے باپ کو گراؤنڈ فلور سے نکال کر چھت والے کمرے میں منتقل کر دیا جائے تاکہ کسی کو شکایت کا موقع نہ مل سکے۔ چنانچہ بیٹے نے باپ سے کہا، میں نے کافی سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو چھت والے کمرے میں منتقل کر دیا جائے۔ چھت پر صاف ستھری ہوا بھی آئے گی اور چھت کی فضا سے آپ لطف اندوز بھی ہوتے رہیں گے۔ باپ نے کہا، ہاں بیٹا، بھلا تمہاری ان باتوں سے اختلاف کیوں کر ہو سکتا ہے؟ تم نے میرے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے وہ میرے حق میں صحیح ہے، اس طرح میری صحت بھی اچھی رہے گی۔ وہ گھر کے نچلے حصے میں رہتا تھا تو گاہے بگاہے اس کے ننھے منھے پوتے اور پوتیاں من بہلا دیا کرتے تھے اور وہ ان کے ساتھ گھل مل کر کچھ باتیں کر لیا کرتا تھا، مگر چھت پر آنے کے بعد اسے وہی تنہائی ڈسنے لگی جو بیوی کے انتقال کے بعد اسے اپنے گھر میں ڈستی تھی۔ غم کی شدت اسے کھائے جا رہی تھی، مگر وہ اس کا اظہار نہیں کرتا تھا۔ اسے یہ دیکھ کر اندر ہی اندر بڑا دکھ ہوتا تھا کہ گھر میں اچھی اچھی اور قیمتی پلیٹیں موجود ہیں، اس کے باوجود اس کا کھانا ہمیشہ ایک پلاسٹک کی پلیٹ میں آتا ہے اور وہ بھی صاف ستھری نہیں ہوتی۔ بہو نوکرانی سے کہا کرتی تھی، کھانا اسی پلاسٹک کی پلیٹ میں دیا کرو، شیشے کی پلیٹ میں کھانا دو گی تو وہ توڑ دیں گے یا اسے گندا کر دیں گے۔ بوڑھا باپ اب عمر کے آخری حصے میں قدم رکھ چکا تھا۔ اس کی زندگی اور قبر کے مابین بس تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تھا۔ ادھر گھر میں کوئی بھی اس کا دھیان رکھنے والا نہیں تھا۔ اس کے کپڑے گندے، اس کا کمرہ بھی گندا اور اوپر سے تنہائی کا زہر۔ اب وہ جی نہیں رہا تھا، جینے کی نقل کر رہا تھا۔ آخرکار وہ وقت آ ہی گیا اور بوڑھا باپ فوت ہو گیا۔ بوڑھے باپ کو اس دنیا سے رخصت ہوئے کوئی 4 سے 5 ہفتے گزرے تھے کہ نافرمان بیٹا اپنے بچوں اور نوکروں کے ساتھ باپ کے کمرے میں داخل ہوا اور کمرے کی صفائی ستھرائی میں لگ گیا۔ وہ کمرہ گھر کے ڈرائیور کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ کمرے کی صفائی کے دوران اس نافرمان بیٹے کے ایک بچے کی نظر پلاسٹک کی پلیٹ پر پڑ گئی جو اس کے بوڑھے دادا کے لیے خاص کر دی گئی تھی۔ بچے نے لپک کر پلیٹ اپنے ہاتھ میں اٹھا لی۔ باپ نے فوراً کہا، اس پرانی اور گندی پلیٹ کا کیا کرو گے؟ اسے پھینک دو، یہ رکھنے کے قابل نہیں ہے۔ لیکن چھوٹے بچے نے باپ کی بات پر کوئی دھیان نہ دیا اور کہنے لگا، نہیں، مجھے اس کی ضرورت ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا، میں اسے پھینک نہیں سکتا۔ اپنے بچے کی باتیں سن کر باپ نے پوچھا، بھلا اس گندی پلیٹ کا کیا کرو گے؟ بچے نے جواباً کہا، میں پلاسٹک کی اس پلیٹ کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں تاکہ کل جب آپ بوڑھے ہو جائیں تو میں آپ کو اسی پلیٹ میں کھانا دے سکوں۔ ننھے منھے بچے کی یہ بات سن کر نافرمان بیٹے کے کان کھڑے ہو گئے۔ اب اسے احساس ہو چکا تھا کہ بوڑھے باپ کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں تھا اور وہ اپنے محسن باپ کا نافرمان بیٹا تھا۔ بچے کی بات سے وہ بہت شرمندہ ہوا، پھر اس کی آنکھیں چھلک اٹھی۔ کمرے کی صفائی کا کام کاج چھوڑ کر وہ اپنے باپ کے بستر پر لیٹ گیا اور آنسو بہاتے بہاتے باپ کے کمرے کا فرش چومنے لگا۔ پرانا سوٹ پہنتا ہے کم وہ کھاتا ہے، مگر کھلونے میرے سب خرید کے لاتا ہے۔
وہ مجھ کو سوئے ہوئے دیکھتا ہے جی بھر کے، نہ جانے سوچ کے کیا کیا وہ مسکراتا ہے۔ میرے بغیر ہے سب خواب اس کے ویراں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے۔ اسی شعر کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں والدین کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔